پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پورے پنجاب کے ورکرز، پورے پاکستان کے ورکرز، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم بدلا، چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ، نہیں مانی گئی بات۔ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے۔ 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں، ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے، ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 ایم پی ایز ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے ورکر صاحب آئی
اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ، میں ڈبل پلے کر رہا تھا، تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی، چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور۔ میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے تحمل کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں، ہمارے پاس 184 ممبرز تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر پہ بات نہیں کی۔ ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا، میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ، جو تماشے چل رہے تھے۔ مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا، میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر
उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे, लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व करें। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अल्लाह ताला से दुआ है, और मुझे एक खतरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि कल को अखबारों में आए कि चौधरी सरवर भी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में मैं ना आ जाऊं। लेकिन एक बात मैं एज ए पीस ऑफ एडवाइस अपने तमाम क्रॉस पार्टी पॉलिटिशियंस को कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क भी पूरी दुनिया से टक्कर नहीं ले सकता, अमेरिका भी टक्कर नहीं ले सकता। हमें अपने हदूद में रहना चाहिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी हर मुल्क का हक है। हमें खुदा के लिए पाकिस्तान में जो मर्जी करें, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया जो अपने ताल्लुकात बनाती है वो पहले देखते हैं कि हमारे उनके साथ मुआशी मफादात क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मुआशी पार्टनर कि पाकिस्तान का GSP प्लस सस्पेंड कर दो। मैं फिर भी गया, मैंने ये चैलेंज टेक किया और अल्लाह की मेहरबानी से तमाम पार्लियामेंटेरियन को वहाँ रजामंद किया कि वो हमें जो है GSP प्लस हमारा सस्पेंड जो है नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर USA है, पॉजिटिव में है, वहाँ उनसे भी ताल्लुकात हम रशिया जाएं कोई इतराज नहीं, लेकिन अमेरिका से हम कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते। मुझे वो भी दौर याद है जब सद्दाम हुसैन के बारे में पूरी दुनिया में नारे लगते थे कि बड़ा बहादुर है, ये मुसलमानों का लीडर बन गया है, और फिर जो इराक का हाल हुआ वो भी सामने है। मैं कर्नल कज़ाफी को भी जानता हूं, मेरा दोस्त था वो, उसने भी पंगा लिया, फिर देख ला क्या हुआ। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम लोगों के साथ रशिया से भी तल्कात रखते हैं, चाइना से भी रखना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी रखना चाहते हैं, अमेरिका से भी रखना चाहते हैं, बरतानिया से भी रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है मेरी एडवाइस है कि खुदा के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना लेके आए। खुदा के लिए ये मुल्क का इंटरेस्ट है। मुझे गालियां पड़ें, कुछ करें, मुझे गालियां मैं सह लूँगा, लेकिन सच्ची बात मैं करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमारे इंटरनेशनल तल्कात जो हैं, हमारे दुश्मन बहुत मजबूत है इंडिया, हमें अपने बाहर के लोगों के साथ डिप्लोमेसी रखनी है, ताल्लुकात रखने हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम कोशिश करें कि दुनिया के तमाम मुल्क एक के साथ ताल्लुक बना के दूसरे के साथ बिगाड़ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो सऊदी अरेबिया में है, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला आता है। तो जब हमने अपने ताल्लुकात का फैसला करना है तो हमें सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथी है। उसके बाद UAE से हमें सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला आता है, फिर हमें यूरोप से आता है, बरतानिया से आता है, अमेरिका से आता है। तो हमें अपने ताल्लुकात को देखना है कि जो $13 बिलियन हमारे मुल्कों में आ रहा है वो किन ममालिक से आ रहा है, उन ममालिक से हमने गहरे रवाबत पैदा करने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये मुझे ज़रूर दुख है कि जब आज मैंने 1 तारीख को वॉलंटरी ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस्तीफ़ा सर मुझसे ले लें, फिर अपनी मर्ज़ी के काम नया बंदा करके लगवा लें, तो फिर ये सैक करने की मुझे क्या ज़रूरत है। एक बंदा सैक तो उसको करते हैं जो इस्तीफ़ा ना दे। अगर मुझे कहा भी नहीं गया, मैंने खुद, और ये शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक इस बात के गवाह हैं कि मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझसे गैर आईनी काम ना करवाएं, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, नए बंदे से काम ले लें। अल्लाह ताला
पाकिस्तान का हामी नासर हो। एक एक बंदा प्लीज प्लीज। भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात, ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वाली बात है, मैं मशवरा दे सकता हूँ। अगर मेरी पार्टी ने मेरे मशवरे माने होते तो मैं समझता हूँ कि आज हम इन हालात में ना होते। तो आज भी मैं कहता हूँ कि जो लोग गैर दानिशमंदाना गैर सियासी मुशावरत इमरान खान को दे रहे हैं, उन मशवरों से परहेज करें। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। अब मेरी सियासत पाकिस्तान में होगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं कोई भी फैसला, हज़ारों वर्कर्स हैं पीटीआई के जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूं, मेरे भाई हैं, उनको मैंने पिछले 3.5 सालों में मुश्किल तरीन हालात में इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना वक़्त गुजारा किया। तो जिन वर्कर्स हैं उनकी मशावरत करूँगा, MPA से मशावरत करूँगा, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा बहुत बड़ा सरमाया है, उनसे मशावरत करूँगा। उस मशावरत के बाद मैं अपना सियासी फैसला करूँगा।